السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے 163 تک سٹڈی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو ثابت قدمی یعنی صبر کے ساتھ اور صبر اور نماز الصلاۃ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اس سے پیچھے ہم نے جو آیت پڑھی تھی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے ذکر، میری یاد دہانی، مجھے یاد رکھو اور پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْکُرُوا لِی، اور اپنی تمام نعمتیں جو میں تمہیں دیتا ہوں ان کا شکرانہ تم میرے ہی سامنے ادا کرو، میرے لیے ہی اس کو اکنالج کرو، اور میری اس کتاب کو، میرے اس قرآن کو، میری ان ہدایات کو، میری ان باتوں کو مت جھٹلانا، ان کا انکار مت کرنا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، استعانت سے یہ لفظ، استعانت حاصل کرو، بالصبر، ساتھ صبر کے، یعنی تم پر جو بھی کوئی میرے راستے میں جب تم چلو گے تو تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اس کے باوجود تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گی، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، یعنی ثابت قدم رہنا ہے، پھر غیر اللہ کی طرف نہیں بھاگنا۔ ثابت قدمی کیا ہے؟ ہم جب مشکل ترین وقت ہوتا ہے نا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ ہم کیسے انسان ہیں کہ اس وقت تو ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، یعنی جیسے اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ سمجھتا ہے کہ یار میری اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلانا جو ہے نا، مجھے فلانی جگہ جاؤں گا تو وہاں سے اولاد مل جائے گی۔ اگر کسی کا کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانے کے لیے اس کے کاروبار میں اگر تنگی رکھی ہوتی ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں، میں آپ کو قرآن سے یہ آیتیں دکھا سکتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر سختی آتی ہے تو وہ ایک دم سائڈ پر ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری اس کی وجہ سے ملی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں چلو گے تو تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، پھر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ تمہاری آزمائش کروں گا میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں ثابت، پھر میری طرف ثابت قدم رہنا ہے۔ تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا، ثابت قدم کا مطلب ہے تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم میری ہی سائڈ پہ کھڑے ہو، تم اللہ ہی کے ساتھ خالص ہو کر وابستہ ہو گئے ہو، اور تم اللہ کو چھوڑ کر اب کہیں اور نہیں جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ۔ والصلاۃ، اور صلاۃ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صل کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، اور الصلاۃ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ براہ راست جڑنا۔ تو نماز کی شکل میں اللہ کے ساتھ براہ راست جڑے رہنے کا نام ہے الصلاۃ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقم الصلاۃ، الصلاۃ کو قائم کرو، یعنی میرے ساتھ براہ راست تعلق کو جڑے رکھو، جڑے رہو میرے ساتھ۔ جب تم میرے ساتھ جڑے رہو گے اور میرے راستے پر ثابت قدم رہو گے، میری سائڈ پر کھڑے رہو گے، تو پھر تمہاری ڈیفینیٹلی میں مدد کروں گا، اور یہی تمہاری استعانت ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ کے ساتھ، اللہ کی سائڈ پر کھڑے رہنے والوں کے ساتھ، ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اللہ کے راستے میں کھڑے رہنے کے لیے، اللہ کی سائڈ پر کھڑے رہتے ہوئے تمہارے اوپر یہاں تک بھی آزمائش آ سکتی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتل بھی ہو سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں میرے راستے پر کھڑے رہتے ہوئے، اس نظریے پر قائم رہتے ہوئے اگر تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے، تو تم جب اپنی جان دو گے تو میں تمہاری جان کی بھی قدر کرتا ہوں، میرے لیے تم بہت امپورٹنٹ ہو، ہے میرے بندو۔ تو اگر میرے راستے میں اگر کسی کی جان بھی چلی جائے گی تو ایسے بندے کو تم مت کہنا کہ وہ قتل ہو گیا ہے، وہ اموات ہے، فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے، اللہ کے راستے میں اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس کو یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہو گیا ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ مر نہیں گیا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، یعنی اس کی جو زندگی، جب ہم عام کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے وہ سب مردہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شہید ہیں یہ قیامت تک کے لیے بھی زندہ ہی ہیں، یعنی یہ جب وہ قتل ہوئے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس بات کو نوٹ کر لو، اچھی طریقے سے اس بات کو جان لو کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ شعور ہی نہیں دیا کہ کوئی کس طرح کی زندگی وہاں پر گزار رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ سب ہوائی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں شعور ہو ہی نہیں سکتا، وَلَکِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں شعور دیا، ہمیں جو شعور دیا، ہمیں جو بات بتائی وہ صرف اتنی ہی بتائی کہ وہ زندہ ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق بھی پا رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کس قسم کی زندگی میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ میں نے ان کو کس طرح کی زندگی میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اوپر بات آئی تھی کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، براہ راست اللہ ہی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا، اور یہاں تک کہ تمہیں قتل بھی کر دیا جائے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے نیچے بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو دراصل یہ جو ایک آیت ہے، یہ آیت آپ سمجھ لیں یہ تقدیر ہے۔ لوگ کوشچن کرتے ہیں نا جی تقدیر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے تقدیر۔ وہ کیا ہے؟ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا۔ تم نے جو میرے ساتھ میری سائٹ پر آنے کا جو دعویٰ کیا ہے، تم کہتے ہو ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیرے ساتھ وابستہ ہیں، ہم صرف تجھے اپنا آقا مانتے ہیں، ہم تجھے صرف اپنا مالک مانتے ہیں، ہم صرف تیری ہی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کے غلام ہیں اور آپ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں خالص ہو کر۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھا پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، پھر میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کچھ، من الخوف سے، ورجوع بھوک سے، تمہارے اوپر بھوک آ سکتی ہے، تم پر خوف آ سکتا ہے، کوئی اور قوم تم پر مسلط ہو سکتی ہے، یا اللہ کا کوئی اور اللہ کسی طریقے سے تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے تمہیں آزما سکتے ہیں، تو اس چیز کا تم پر خوف ہو سکتا ہے، پھر تمہیں بھوک میں آزماؤں گا، ہو سکتا ہے تمہیں کیا ہوگا، بھوک سے کیسے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہیں مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تمہارے کاروبار بھی بند ہو سکتے ہیں، تمہاری تجارتیں بھی نقصان میں آ سکتی ہیں، اور تمہاری اپنی ذات، تمہارے سے تمہاری کوئی اولاد چھینی جا سکتی ہے، تمہارے پیرنٹس کو تم سے چھینا جا سکتا ہے، تمہاری کوئی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ یعنی میں تم سے لے کر تمہیں آزما رہا ہوں۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، دیکھیں کیا معاملات ہوتے ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، ماں باپ بہن بھائی اور بیوی بچے ہیں انسان کے، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو لے جاتا ہے، چھین لیتا ہے، اس کو وفات دے دیتا ہے، تو یہ جان کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بطور ٹیسٹ کیس میں نے تمہارا لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے کاروبار ہیں، دنیا میں تم کاروبار کرتے ہو، تمہارا روزگار ہے، میں تم سے وقتی طور پہ تمہارا کاروبار بند ہو جاتے ہیں، میں تمہارا کاروبار بند کر دیتا ہوں، یا میں تمہارا روزگار تم سے وقتی طور پہ میں ٹیسٹ کرنے کے لیے تمہیں کہ تم میرے ساتھ اٹیچ رہتے ہو یا ادھر ادھر بھاگ جاتے ہو غیر اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، پھر تمہیں لوگ بتائیں گے جی فلانی جگہ جاؤ، وہاں سے تمہارا کام بنے گا، فلانا جو ہے وہ رزق کھول دیتا ہے، فلانا جو ہے وہ یہ کاروبار چلا دے گا۔ تو یہ بہرحال یہ سب باتیں ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خالص اپنے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اگر کوئی میں تمہیں ٹیسٹ لوں گا کہ تم میں چیک کروں گا کہ آیا تم واقعتاً میری سائڈ پہ کھڑے رہتے ہو، میرے ساتھ اٹیچ رہتے ہو، تو اس کے لیے میں تمہیں کیا کروں گا، ان ساری چیزوں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ بس ثمرات، اور میں تمہارے رزق کے حوالے سے، تمہاری کھیتیوں کے حوالے سے بھی تمہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل اوور آل بندے کو ٹیسٹ کیس بتا دیا کہ یہی تمہاری تقدیر ہے، یعنی میں تمہیں آزماؤں گا، تمہاری آزمائش ہوگی، وبشر صابرین۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود اگر کوئی شخص میرے ساتھ جڑا رہتا ہے، میرے ساتھ خالص رہتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ایسے لوگوں کو جو میرے ساتھ جڑے رہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ زینہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جڑے رہیں گے، اذا اصابتہم مصیبہ، ان کے اوپر جب بھی کوئی پہنچنے والی پہنچتی ہے، اصابت کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، مصیبہ کوئی پہنچنے والی، مصیبت عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، ہمارے یہاں اردو میں جو لفظ مصیبت استعمال کیا جاتا ہے وہ تو مصیبت کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بری چیز، لیکن قرآن میں جب کوئی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پہنچنے والی پہنچتی ہے، کوئی بھی میٹر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو دیکھیں کوئی میٹر اچھا بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ وافر مقدار میں مال بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجارتیں دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ صرف چیزوں کا یا نعمتوں کا چھین لینا ہی اللہ کا امتحان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی بھی، نعمتوں کا دینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی پہنچنے والی تمہیں پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ جو لوگ ہیں جو میرے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان للہ، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں بالآخر اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے۔ دراصل ہماری زندگیاں، ہمارا جینا و ہمارا مرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک آیت موجود ہے نا قرآن میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے اور ان کو کہیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری بے شک میری نماز، یعنی میرا صلاۃ، میرا تعلق، میرا جڑنا میرا اللہ کے ساتھ ہے، ونسکی، اور میری قربانی، جو بھی میں زندگی میں قربانیاں دے رہا ہوں، اپنا وقت لگا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں،
اور جو میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر رہا ہوں، ان کے پیچھے جو میرا مطمع نظر ہے، جو میرا مطلوب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی اور میری موت جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا وہ اس حال میں ہوگی کہ للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ تو یہاں وہی بات آ گئی، قالوا اِنَّ للہ کہہ دیجئے۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں آزمانے کے باوجود وہ غیر اللہ کی طرف نہیں بھاگتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی اللہ کی طرف ہمیں بہرحال لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے آنے والی آیتوں میں۔ اب یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو بشیر صابرین ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہیں۔ دیکھیں صلوات سل سے ہے، یہ جس کی جمع صلوات، اور جو ہم لفظ پڑھتے ہیں الصلاۃ، یہ ایک ہی مادہ ہے، روٹ ورڈ اس کا ایک ہی ہے۔ سل کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یعنی بندے کی بیک پر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ایسے لوگوں کی پشت پناہی، اور ان کی پشت پناہی اللہ پاک کیسے کرتے ہیں؟ شفقت اور محبت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ تنہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے؟ یعنی اس کے ساتھ اس کا رب جڑا ہوا ہے، اس کا رب اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس کا رب اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ورحمتن، اور اس کی رحمت، رب کی رحمت اس کے ساتھ ہے، یعنی رب جب بندے کے ساتھ لگ جاتا ہے، بندے کے ساتھ اپنی پشت پناہی کرتا ہے، اس کے اوپر اپنی شفقت کرتا ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ان کے رب کی شفقت اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مطلوب جو راستہ ہے اس پر ہیں، یعنی اللہ کا جو مطلوب ہے بندے سے کہ میرا بندہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، چونکہ وہ سارا پیچھے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے آیات بھی چل رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، چونکہ اللہ کے گھر سے جڑنے کا مطلب کیا؟ اللہ ہی کے ساتھ جڑنا۔ رخ تو ہم نے بیت اللہ کی طرف کیا، لیکن ہمارے دلوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا اندر اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے، ہمارا اندر اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل کے اندر آمادگی اور وہ اس کے اندر وہ رغبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، اب ہمارا اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دو جو صفا اور مروہ ہیں ان کے ساتھ ان کے درمیان میں سعی کرے۔ ٹھیک ہے، صفا اور مروہ کی جو وہ صحیح ہے طواف ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں طواف کرے، یعنی وہاں پر وہ اپنے چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرن، اور دراصل اصل بات تو وہی آ گئی کہ اصل کام کیا ہے؟ تمہارے اندر داعیہ ہونا چاہیے نیک کام کرنے کا، تمہارے اندر سے نیکی کی تمہارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، خیر کی تڑپ ہونی چاہیے، اور تم خیر کی تڑپ اور اللہ کے بتائے ہوئے تم اگر نشانات پر چلو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان دو پہاڑوں کے حوالے سے اگر وہاں پر جاتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جانا، کسی اور جگہ کا طواف کرنا، کسی اور جگہ کا وزٹ کرنا، تو اب آپ خود لوگ سمجھدار ہیں کہ غیر اللہ کے حوالے سے یا غیر اللہ ہستیوں کے حوالے سے جو ہم نے بہت سارے وہ قائم کر لی ہوئی ہیں عمارتیں، تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اشارہ دے دیا کہ اس کی اجازت تو تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور چونکہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو، ومن تطوع خیرن، تمہارے اندر جو اطاعت کا اور خیر کا جو تمہارے اندر جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وہ جذبہ تمہارا اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس صفا اور مروہ کے ساتھ آ کے اس کا طواف کرنے کی اجازت دی ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، اور دراصل اللہ تعالیٰ قدر شناس ہے۔ وہی بات آ گئی نا جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، وشکروا لی، جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو بندہ ایکنالج کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ شاکر ہے تو اللہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں، شاکر علیم، اللہ تعالیٰ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہاں ایک بندے نے میرے لیے تگ و دو کی ہے، اس نے اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی ساری زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال جان میرے راستے میں کھپا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر شناسی کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کو اکنالج کرتے ہیں علیم، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہر بات کو، ہر چیز کو، ہر جذبے کو، جذبہ محرکہ جو ہمارے اندر سے اٹھتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری آیات کو جو ہم نے نازل کیے ہیں ان کو چھپاتے ہیں، والہدا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات انسان کو دی ہیں، یہ ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، یہ قرآن. لیکن چھپاتے کون ہیں؟ آپ کبھی غور کیجئے گا. ظاہر ہے جن کی ذمہ داری ہے بتانے کی، یا جو بتانے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی دینی پیشوا، دینی رہنما، یہ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات میں سے اور ہماری ہدایات میں سے چھپاتے ہیں، اپنی اجارہ داری کی وجہ سے چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ ہے نا اس وقت بتانے والے معاشرے کو. من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم نے تو اپنی کتاب میں بین کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں، للناس، انسانیت کے لیے، فی الکتاب، اپنی اس کتاب میں. اللہ کہتے ہیں ہم نے تو بیان کر دی ہیں انسانیت کے لیے ساری باتیں اپنی کتاب میں، کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے، اور اس کو کیسے غیر اللہ کی وابستگی سے بچنا ہے. تو ہم نے تو انسان کے لیے تمام ہدایات قرآن میں بیان کر دی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، اللہ کی کتاب سے دور رکھتے ہیں لوگوں کو. اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے دوری کر دی ہے، اللہ نے لعنت کر دی ہے. اولئک یلعنہم اللہ، اللہ نے ان کو پر لعنت کر دی ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو اللہ کے کلام کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ کی بات کو لوگوں کو نہیں بتاتے. الا الذین تابوا واصلحوا، لیکن جو چھپا رہے تھے اگر وہ اپنی توبہ کر لیں. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آئیں واپس کتاب اللہ کی طرف. اگر وہ پلٹ آئیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ میرے احکامات ہیں، یہ تمام انسانیت کو بتا دو، تو اس کے مطابق اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور پھر وہ لوگوں کو وہ سارے باتیں بتائیں، بینوا، پھر ان کو وہ بتا دیں جو انہوں نے چھپائی تھیں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام باتیں بتائی ہیں نا انسانیت کو، اور اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک ہی طریقہ بتایا ہے. پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک ہی طریقہ بتایا ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ طریقے کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ علیحدہ علیحدہ فرقے ہیں. تو آپ کو میں نے یہ ہنٹ دے دیا ہے کہ یہ فرقوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان کے اوپر سے اجارہ داریاں ہیں، ان کے اپنے اپنے، انہوں نے یہاں تک کہ اپنی اپنی سلطنتیں بنائی ہوئی ہیں. ہر فرقے کا جو امیر ہے وہ دراصل وہ امیر بن کے بیٹھ گیا آج. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولو الامر منکم. تو یہ دراصل انہوں نے اپنے اپنے گروپس بنا لیے ہیں، اور اپنے اپنے گروپس کے خود امیر بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور یہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ امیر تو ہم ہیں، ہماری اطاعت کرو، اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو اولو الامر ہیں، وہ تو تمہارے اولو الامر ہیں، جو تمہارے اندر وقت کا حکمران ہے، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے. تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بینو، لوگوں کو بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کہاں پر ہیں؟ وہ قرآن میں ہیں. تو آپ کو قرآن کو الحمد سے والناس تک ترجمے کے ساتھ سننا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ نے خود اس پہ غور و فکر کرنا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ہمارے سے سوال جواب کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، 25/30 میں، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے اللہ، اب یہ جو اعمال لے کر میری قوم آئی ہے، یہ تو ادر دن قرآن اعمال ہیں جو آپ نے قرآن میں بتایا تھا، اس کے علاوہ کہ انہوں نے تو ہجرت کی ہوئی تھی، یہ تو کہیں اور سے جا کے اپنے اعمال لے رہے تھے. انہوں نے تو دین کا ماخذ ہی کچھ اور بنا لیا تھا، کتاب اللہ کو چھوڑ رکھا تھا، کتاب اللہ سے ہجرت کی ہوئی تھی، اس قرآن سے ہجرت کی ہوئی تھی. تو اس قرآن کی طرف آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم واپس آ جائیں، اور ہم کسی کو الزام نہیں دے سکیں گے قیامت کے دن کہ ہمیں وہ ہمارے تو انہوں نے بتایا نہیں تھا. آج ہمیں خود قرآن کو کھولنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، جس طرح ہم دنیا کے ہر علم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہ پرائمری اسکول میں بچوں کو داخل کرواتے ہیں نا، تو ہم پوچھتے ہیں بیٹا آج کیا پڑھ کے آئے ہو. سال بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کارڈ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اس کو بچے کو تو انہوں نے کچھ سکھایا نہیں، ہم بچہ ہی وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. ہم بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ کا کیا میننگ ہے، بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم وہ اسکول چینج کر دیتے ہیں. تو کیا ہمیں قرآن کے میننگز کا پتہ ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو اسٹڈی کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہماری لامتناہی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی اس قرآن کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس قرآن کے مطابق اگر ہم وہ گزار کر جائیں گے تو پھر ہمیں
اس کا اجر ملے گا، اور اگر ہم نے قرآن کے ہٹ کر زندگی گزاری ہوئی تو پھر ہم جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور پھر اس سے چھٹکارا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ابھی دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، سب لوگوں کو کرنا ہے، صرف ان لوگوں کو نہیں جو ہم اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں، بلکہ ہر بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین تابوا۔ پہلے بات تو یہ کہ لوٹ آئیں، واصلحوا، قرآن کی طرف لوٹیں اور اپنی اصلاح اس قرآن کے مطابق کریں، وبینوا، اور لوگوں کو بیان کریں، فاولئک اتوب علیہم، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وانا التواب الرحیم، اور اللہ پاک کہتے ہیں بے شک میں تو لوٹنے والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہوں، میں تو لوگوں کے اوپر معافی کا معاملہ رکھتا ہوں، رحم کا معاملہ کرتا ہوں۔ ان الذین کفروا، لیکن جو لوگ کتاب اللہ کا انکار کرتے ہیں، وماتوا، اور اگر وہ اسی حالت میں مریں گے، وہم کفار، تو پھر وہ کفار ہیں، وہ انکار پر مرے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو پھر ان پر اللہ ان سے دور ہو جائے گا، اللہ کی ان پر لعنت ہے، والملائکۃ، اور تمام فرشتوں کی ان پر لعنت ہے، والناس اجمعین، یہاں تک کہ تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اسی دوری میں، اسی لعنت میں وہاں پر رہیں گے ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے وہاں پر قطعاً عذاب کو تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولہم ینظرون، اور پھر وہاں تو کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی کسی قسم کی۔ اگر دنیا میں آج اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، اور وہ اپنے اعمال درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا رخ، اپنا سمت کس کی طرف موڑنی ہوگی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہاری با اختیار ہستی صرف ایک واحد با اختیار ہستی ہے، لا الہ الا ہو، اس با اختیار ہستی کے سوا کوئی اور با اختیار نہیں ہے، الرحمن، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم، وہ الرحیم ہے، اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، اس لیے اپنے حاجتیں، اپنی امیدیں، اپنی آس، یہ کسی اور کے ساتھ، کسی اور ہستی کے ساتھ منسلک نہیں کرنا، اس کو اللہ کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے، اور خالص ہو کے اللہ کی طرف اپنا رخ رکھنا ہے، اور اس خالص ہو کے جب آپ اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری تقدیر کیا ہے، کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، تمہیں ٹیسٹ کیس ہے تمہاری یہ زندگی، تمہیں اس میں بہت ساری چیزیں تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تمہیں الصلاۃ، میرے ساتھ براہ راست تعلق کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ میرے ہی ساتھ جڑے رہتے ہوئے ان سب چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اور جب بھی تم اس حالت میں ہوگے تو تم نے کہنا ہے کہ بے شک ہم بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اگر یہ سب نقصانات اگر ہمیں ہو رہے ہیں تو ہم بھی تو، ہماری ذات بھی تو اسی کا حصہ ہے، ہم بھی تو اللہ کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے تھا، اور اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔